لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اس سے پچھلی چند آیات میں مشرکین مکہ کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی، وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے، کم و بیش 7 سال کا عرصہ، مردار کھانے پہ مجبور ہوئے، ہڈیاں کھا گئے، درختوں کے پتے، حتیٰ کہ ان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا ہی پڑا۔ تو عادت کریمہ یہ تھی، جیسا کہ گزارش کی گئی رات، کہ جب کوئی معافی مانگنے آ جاتا تو معاف فرما دیتے۔ لوگ بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، معافی کو معافی سمجھ کے آتے تھے۔ ہمارے دور والا تماشا نہیں ہے، اس کو سرے سے ندامت ہی کوئی نہیں معافی مانگنے والے کو، اوپر سے منافقت سے کام چل رہا ہے سارا ہی، یا کم از کم ایک میسج ہی بھیج دیا، سوری، ٹھیک ہے، کم ختم، یہ کوئی معافی نہیں ہے۔ تو عادت کریمہ تھی، جو معافی مانگنے آ جاتا بس آپ اس کو معاف فرما دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ چچا کے شہید کرنے والے کو بھی، کلیجہ چبانے والی کو بھی، پتہ نہیں کن کن کو، کیونکہ وہ معافی مانگنے آ گئے۔ تو پھر آگے انہی کی صورتحال چل رہی ہے۔ ان کو عقل دینے کے لیے یہ آیات بینات، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل، اس کی قدرت کے دلائل، کہ دیکھو تمہارے کرتوت کیا ہیں اور ہم تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ کم از کم ذرا برابر بھی انسانیت ہو نا جس بندے میں، تو وہ ایک بندے کے حق میں غلط کر رہا ہے اور اگلا اس کے حق میں بہتر، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ مشرکین کے ساتھ ہمیشہ آپ نے ان کو سمجھایا، ان کو سیدھی راہ کی طرف بلایا، بتوں سے نفرت دلائی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر وہ دلائل باہرہ قاہرہ قائم فرمائے کہ سارے بت پرست خاموش رہ گئے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا خیر خواہی ہو سکتی؟ وہ آگے سے جو سلوک کرتے ہیں، کبھی صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، کبھی اہل بیت کو، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے لائق کام نہیں کیا جاتا جو آپ کی شان کے لائق تھا، لیکن آپ پھر بھی ان کو دین کی طرف، یعنی ایک طرف اچھائی ہی اچھائی ہے اور دوسری طرف برائی ہی برائی ہے، ایک طرف صلہ رامی ہے، دوسری طرف سے اس رشتے کو توڑنے والے سارے کام ہیں۔ اس کے باوجود بھی دلائل قائم فرما کے کہ دیکھو کوئی ہے تمہارے پاس جو عدم سے وجود، یحیی وہو الذی یحیی، جس پر رات ہماری بات ختم ہوئی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو عدم سے وجود عطا فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ویمیت، کوئی ہے جو کسی کو موت دے سکے، کہے جی اتنے عرصے بعد فلاں بندہ مر جائے گا، میں اس کو موت دوں گا، اس کو تو اپنا نہیں پتہ، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے خود ہلاک ہو جائے۔ تو فرمایا میں رب ہوں، میں ہی عبادت کا مستحق ہوں۔ پھر فرمایا کوئی ہے تمہارے پاس ایسا ان بتوں میں سے جو دن اور رات کی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہو، والا اختلاف اللیل والنہار،
فرمایا دیکھو میں دن کو لے آتا ہوں، رات کو لے جاتا ہوں، رات آتی ہے دن کو ختم کر دیتا ہوں، کبھی دن بڑھا رہا ہوں تو رات چھوٹی کر دیتا ہوں، کبھی راتیں بڑھا دیتا ہوں تو دن چھوٹے کر دیتا ہوں، دن کا کچھ حصہ کبھی رات میں داخل فرما دیتا ہوں، کبھی رات کا ایک کثیر حصہ دن کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، کوئی ایسا بت تمہارے پاس ہے جس کو معبود بنا کے بیٹھے ہو، جس کی یہ صفات ہو؟ حق تو یہ تھا معافیاں بھی دیں، معافیاں بھی دیں، اور چاہیے بھی یہی، جب کوئی بندہ، اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی، اگر ہمارے پاس بھی کوئی بندہ چل کے آ کے معافی مانگتا ہے تو اس کو معاف کر دیا کر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مشغلہ ہے کہ مجرمین چل کے آئے تو آپ معاف فرما دیتے تھے۔ حالانکہ میں یا آپ جس نے ہمارے حق میں کوئی حق تلفی کی، ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں آتا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو خود محض مجبور ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام جو چاہتے وہ کر بھی سکتے تھے، جو چاہتے انتقام کی دنیا میں اشارہ فرماتے ان کی ساتوں نسلیں ہلاک ہو جاتی، لیکن طاقت ہونے کے باوجود معافی کو پسند فرماتے۔ لیکن اسی وقت جب کوئی چل کے آ جاتا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک المیہ ہے، کئی سال قریبی رشتہ داری ٹوٹ کے کھڑی ہے، وہ کہتے نہیں وہ آئیں گے، وہ کہتے نہیں ان کا حق ہے وہ چل کے ہیں۔ میرے پاس یہ بھی کثیر واقعات گھروں کے آ رہے ہیں کہ بیوی شوہر کے جھگڑے میں کسی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی، وہ کہتا ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود آ کے لے کے جائے، لیکن میں کہتا ہوں اس کا باپ چھوڑ کے جائے۔ یہ دیکھو کتنی احمقانہ سوچ۔ تو میرے پاس جو بھی ہوتا میں کہتا ہوں یار اگر تیری جگہ میں ہوتا میں تو چلا جاتا، کیونکہ اسلام کو صلح پسند ہے۔ نہیں جی لے کے وہ گئے تھے تو میں کیوں لے کے آؤں؟ یہ جو میں آ رہی ہے نا، اس نے ہمارے کئی قریبی رشتہ داروں کو ہمیشہ کے لیے ہمارا دشمن بنا کے رکھ دی۔ اب ادھر بھی دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت اللہ للعالمین کوئی بھی نہیں، آپ جیسا رحمت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن قانون دیا ہے جب چل کے آتے تو معافی عطا فرما دیتے۔ اور کاش کہ ہمارے معاشرے کو یہی بات سمجھ آ جائے کہ یار ان کو عقل نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہم تو اپنے رب کے خوف والے لوگ ہیں، ہم تو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ہم ہی چلتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جان بہن میں خصوصاً رشتہ داروں میں یہ چیز نظر، یہی وجہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا، کثیر فیملیاں ایسی ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ کئی سال ہو گئے قتل کی جا رہی، اسی اصول کو نہ اپنانے کی غرض۔ اور یار وہ اتنے بڑے تو تمہارے دشمن نہیں ہیں جتنے بڑے مشرکین مکہ تھے، لیکن جب چل کے آ جاتے، ان کو پتہ تھا کہ معافی کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے، گھر سے ہی سوری لے کے نہیں بھیجنی پڑتی، جس کا کوئی شریعت میں معافی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ شب برات آئے گی نا اگلے مہینے آنے، 15-20 دن پہلے ہی ایک ہی میسج ہر طرف سے چل رہا ہوگا، معافی کن سے مانگ رہے ہیں؟ جن سے کبھی شاید واسطہ ہی نہ پڑا ہو۔ ایک تو یہ طریقہ غلط ہے، دوسرا سوچنا بھی چاہیے۔ اور ماں جس کی پتہ نہیں کتنی حق تلفیاں کر چکے ہوں گے، مجال ہے کہ اس کو بھی جا کے کوئی پاؤں پکڑے، اماں حضور شب برات آنے والی ہیں، آپ سے معافی مانگنے آ گئے۔ اپنے باپ کے پاس بھی کوئی گیا ہوگا، ابا حضور کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی اونچ نیچ ہو گئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ شادی شدہ ہے تو مجال ہے اپنی بیوی سے یہی جملے بولے یا بیوی شوہر سے بولے، لیکن ادھر سارے ہی ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے، جس کو شریعت مانتی نہیں ہے سرے سے، کیونکہ یہ معافی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو فرمایا افلا تاکلون،
کوئی تمہارے اندر پاگل ہو، بت پرست ہو، مشرکین، کفار، بے ایمان ہو، کوئی ذرا برابر بھی عقل والی چیز نہیں پائی جاتی۔ اب چاہیے کیا تھا؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد درکار کیا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے، لیکن رب فرماتا ہے بل قالوا۔ اب آپ کو یہ سمجھ آئے گی، کیونکہ رات ٹائم ختم ہو رہا تھا، ہم اس کی تفصیل نہیں ذکر کر سکتے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کے شکر گزار بنتے، کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے، اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے، رسول پاک کی غلامی اور آپ سے وفا کرتے۔ حضور پاک سے وفا کرنے کا نام کیا ہے؟ آپ کی مبارک شریعت پہ عمل کرنا۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں سب جھوٹ بولا جا رہا۔ جو آپ کی شریعت پہ نہیں چل رہا وہ رسول پاک سے وفادار نہیں۔ کسی بھی مفتی سے جا کے آپ پوچھیں بھئی اللہ کے دین سے وفا کیا ہے، وہ کہے گا دین پہ عمل کرنا۔ رسول پاک سے وفا کیا ہے؟ رسول پاک کی شریعت پہ جو آپ عقائد ہیں تب بھی ڈٹ جائیں، نظریات ہیں تب بھی، معمولات ہیں تب بھی۔ ایک درود شریف کو میں 10,000 بار روزانہ پڑھتا ہوں، نماز میں کوئی بھی نہیں پڑھتا، مجھے رسول پاک سے محبت۔ تو رسول پاک کو تجھ سے محبت نہیں ہے، کیونکہ تو نے ان کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار بنتے، اللہ فرماتا ہے بل قالوا، الٹا انہوں نے یہ جواب دیا۔ بل ہم جیسے کہتے ہیں نا یار چاہیے تو یہ تھا، تو الٹا اس طرح ہو گیا، اس مقام پہ نا عربی یہ بل کو لے آتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اپنے رب کی پیروی کرتے، رب فرماتا ہے بل کے قالوا، انہوں نے تو یہ کہا مثل ما قال الاولون، جو ان سے پہلے والے لوگوں نے کہا تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ پہلے والے لوگوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا تھا اذا متنا، حمزہ استفہام کا، کیا؟ اذا جب کبھی، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہو جائیں گے ہم ترابا مٹی، وعظاما اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، انا لمبعوثون، کیا دوبارہ ہمیں اٹھنا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے اتنا کچھ ان کو سمجھانے کے بعد جو جواب ملا وہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی اٹھنا سٹھنا نہیں ہے، نہ کوئی جواب ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی تاب ہے، نہ کوئی معاذ اللہ جنت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے۔ کفار کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں بس مر گئے ٹھیک ہے، جتنی دیر زندگی جو مرضی کر لو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ان کو کس کس انداز سے سمجھا رہے ہیں، کتنے پیارے حسین و جمیل دلائل، جیسا کہ مزید آگے بھی آ رہے ہیں آج کے سبق، اور وہ الٹا اس کے کہ سمجھیں، الٹا آؤ جی مرنے کے بعد کوئی اٹھ سکتا ہے؟ پاگل تھے کہ نہیں تھے؟ تو مادہ منویہ جو ایک مرتبہ مرد کے شوہر بیوی کے معاملے میں نکلتا ہے، اس کے کوئی لاکھ میں حصے سے اتنا لمبا چوڑا مرد بن سکتا ہے؟ اگر عقل کو دیکھنا ہے تو عقل تصور نہیں کرے گی۔ یہی تو بات ہے، اگر رب عقلوں میں آ جائے تو پھر وحدہ لا شریک تو نہ رہا۔ ہماری عقلیں کمزور ہیں، کم ہیں، ناقص، اس کی قدرت کے دلائل ہماری عقلوں میں پورے طرح نہیں آ سکتے۔ وہ بے وقوف کہتے تھے نہیں جی مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ جیسے تمہیں عدم سے اس نے وجود عطا فرمایا نا، جیسے پیچھے سمجھایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، تو اسی طرح پھر وہ تم ایک چیز کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اس کو بنانا بنسبت اس کے مشکل ہے کہ وجود والی کو دوبارہ اٹھایا جائے۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو بڑا آسان کام۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، جب وہ رب اس کو بنا رہا ہے تو اسی بنے ہوئے کو اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن کافروں نے نہ شکری کی، نہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوئے، نہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ۔ اللہ کریم نے فرمایا الٹا انہوں نے یہ جملے بولے۔ پھر لَقَدْ وُعِدْنَا، بے شک یہ والا جو وعدہ ہے نا، مرنا بھی ہے، پھر حساب بھی ہے، پھر کتاب بھی ہے، پھر اٹھنا بھی ہے، پھر نہ ماننے والوں کے لیے جہنم بھی ہے۔ یہ مشرکین کہنے لگے یہ والا وعدہ نحنو، ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے، وآباؤنا ھذا من قبل، اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی ہم بھی ایسے ہی سمجھاتے رہے۔ تو پاگلو تم سمجھے کیوں نہیں ہو؟ کہتے ہیں جی ان ھذا،
اس وعدے کی معاذ اللہ ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں الا اساطیر الاولین، بس یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں سناتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کتنا دکھ پہنچتا ہوگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب آپ اتنی مبارک کوشش فرما کے دین کی تبلیغ فرماتے ہوں، جو تکالیف ہے خوش دلی سے برداشت کر کے، اور آگے سے وہ بدماش یہ جواب دے کوئی وعدہ شادہ نہیں ہے، کوئی اٹھنا سٹھنا نہیں، کوئی دین نہیں، معاذ اللہ. یہ سب پہلے لوگوں کی کہانی. استغفر اللہ، استغفر اللہ. لیکن کمال یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے سنایا سن کے پھر بھی تبلیغ فرماتے رہے. ہمارا جو حال ہے وہ سب کے سامنے. ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، ہم اپنے گھر والوں کی تبلیغ نہ کر سکے. چلو پیار محبت سے بندہ گھر والوں کو کہتا تو رہے، ہمیں اس سے اقتدار ہے جو اپنے گھر والوں کو بات ہی کوئی نہیں کرتے. اور ٹھیک ہے، ہر کو جہاں لگا ہے لگا، کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں نا اپنے باپ سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے. ایسی محبت کرتے ہیں 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کی. محبت بھی کرتے ہیں اور اس بات پہ راضی بھی ہیں کہ یہ جہنم جائے. تبھی تو ہم سمجھاتے نہیں. باقی ہر کام کے لیے سارے گھر کے بندے جو ہیں مل جل کے بیٹھ سکتے ہیں. نہیں ان کو بیٹھنے کی توفیق تو رب کے دین کو سیکھنے کے لیے تو ایسے ہے کہ نہیں؟ جب انہوں نے اتنی کچھ بکواسیں کی تو پھر اللہ نے مزید اپنی قدرت کے دلائل نازل فرما دیے. کل اے حبیب، اب ان کو عاجز کر دیں گے یہ دلائل. آپ بھی غور سے سن. کل اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرمائیں، ان بے ایمانوں سے پوچھیں، یہ جو بے ایمان میری توحید کے منکر ہیں ان سے پوچھیں، لیمن پھر کس کا ہے، کون مالک ہے، الارض زمین کا، ومن اور جو کچھ ہے فیہا اس زمین میں، ان کنتم تعلمون اے مشرکین مکہ اگر کوئی ذرا برابر رتی برابر کوئی علم ہے نا تمہارے اندر تو بتاؤ یہ جو زمین ہے اور جو کچھ اس میں اس کا مالک کون ہے. حضور سے فرمایا آپ ان سے پوچھیں، اور ساتھ ساتھ جواب بھی دیا کہ یہ جواب کیا دیں گے، سیقولون، جب آپ ان سے پوچھیں گے نا ان قریب یہ کہیں گے للہ، یہ سب کچھ ہے ویسے اللہ کا. یہاں نہیں بول سکیں گے ہمارے منات کا ہے، ہمارے لات کا ہے، ہمارے عزا کا ہے، فلاں بت کا، نہیں بولیں گے. ابھی جب آپ یہ پوچھیں گے نا بتاؤ زمین کا مالک کون ہے، کس نے بنایا، جو کوئی زمین میں کس کا ہے، تو سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے یہی ہے تو اللہ کا. ویسے تو کل جب یہ کہے نا اللہ ہی کا ہے تو آپ فوراً فرما دیجئے گا افلا تذکرون، تو پھر سوچتے کیوں نہیں ہو، جب اللہ کا ہے تو اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. کل ایک اور سوال ان سے فرمائیے، من کون ہے، رب السماوات آسمانوں کا رب کون ہے، السبع 7 آسمانوں کا رب کون ہے، اور رب العرش العظیم اور بہت بڑے عرش کا مالک کون ہے. سیقولون، تو ان قریب مکے کے مشرک بولیں گے للہ، یہ بھی ہے اللہ کا، آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے، عرش اعظم کا مالک بھی اللہ ہی ہے. قل جب یہ کہیں نا اللہ ہی مالک ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے، تو قل حبیب آپ فوراً ان سے فرمائیے گا افلا تتقون، تو پھر اسی اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہ سیاق و سباق کو دیکھ کے ترجمہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھ. تتقون پرہیزگاری کے معنی میں بھی آتا، لیکن یہاں پہ پرہیزگاری والا معنی نہیں کریں گے. جب کہہ رہے ہو زمین بھی اللہ کی ہے، آسمان بھی اللہ کے ہیں، عرش اعظم کا مالک بھی اللہ ہے، جو کچھ ان میں ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر اس رب سے ڈرتے نہیں ہو. بتوں کو اس کا ہم بتوں کو اللہ کا شریک بنا کے بیٹھے، بتوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا دیا. تمہیں اس رب کا خوف کیوں نہیں ہے؟
یار کتنی پیاری بات ہے، کلیجے پھٹنے کو ہوں اگر بندے کے بس میں ہو بات، جس انداز سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور بات حبیب یہ بھی پوچھیں ان سے، قل آپ پوچھیں، من بیادہ، کس کے قبضہ اختیار میں ہے، ملکوت کل شیء، ہر چیز کا کنٹرول اور قبضہ اور ہر چیز پہ قدرت کس کی ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، پناہ بھی وہی رب دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہو کہ ہر چیز پہ کنٹرول، قبضہ، قدرت کس کی ہے، بتاؤ نا مجھے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو حبیب سر جھکا کے ان کو کہنا تو پڑے گا کہ ہے تو سب کچھ اللہ ہی کی شان، اور تو کوئی نہیں ایسا ہو سکتا، اور تو کوئی نہیں۔ قل، تو پھر آپ فوراً فرما دینا، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو کس جادو کے فریب کے اندر تم دھوتو، تم کس جادو کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، جب پوچھتے ہیں تو سب کچھ اللہ کا، اور جب عبادت کی باری آتی ہے تو بت، کون سے جادو کے نشے میں تم زندگی بسر کر رہے؟ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی سے پوچھا جائے کہ کیا یہ ایسے نہیں، کیا یہ ایسے نہیں، کیا یہ ایسے نہیں، وہ سب کہے ہاں ایسے ہی ہے، اور کرے اس کے خلاف، تو وہ ان چکروں میں ہی پڑا ہوا جو ان مشرکین مکہ کے چکروں کا ذکر آ رہا۔ آپ کتنے بار دیکھ چکے ہیں مسلمانوں سے علماء پوچھتے ہیں کیا آپ نے مرنا نہیں؟ ضرور مرنا ہے۔ کیا قبر و آخرت میں سوال جواب نہیں؟ بالکل ہونے ہیں۔ کیا نماز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا؟ جواب کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ سود بالکل حرام ہے؟ تمہیں نہیں پتہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے بالکل حرام، لیکن کرتے؟ تو ان میں ان میں کو فرق رہا؟ ادھر عقیدے کا مسئلہ تھا، یہاں کردار کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ تو مسلمان ہی ہے نا، لیکن سیرت تو ایک جیسی ہے نا جی۔ وہ بھی اقرار کرتے تھے کیونکہ راہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے سوا کس راہ پہ کیا کہیں؟ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ کیا کہیں آسمانوں کا مالک کون سا بت ہے؟ کہہ سکتے تھے؟ کہتے تو اگلے نہ کہتے ہاں دلیل دو۔ یہی حال آج معاشرے کا ہے۔ آپ ان کی جو برائی وہ کر رہا ہے، مثلا داڑھی منڈے سے پوچھ رہے نا کہ یار گناہ ہے تو یار رکھتے کیوں نہیں؟ چپ۔ بل اتیناہم بالحق، اللہ رب العزت فرماتا ہے بلکہ ہم تو ان کے پاس، بلکہ ہم تو حق بات ہی لائے تھے کہ اللہ وحدہ نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی بت اس کا شریک ہے، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ مکے کے مشرک جو ہیں یہ کیا بولتے ہیں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ کافر جھوٹے ہیں، کیونکہ جھوٹ مومن کی صفت ہے ہی نہیں، جھوٹ کفار کا کام ہے، دھوکہ کافروں کا کام ہے، دغا، فریب، دو نمبریاں، ناپ تول میں کمی، سود، رشوت، پتہ نہیں کیا کیا حرام زد کی۔ جھوٹ کے بارے میں تو اسپیشلی حدیث ہے نا جی، فرمایا کہ میں نہیں مانتا کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولے گا، یہاں پرواہ کوئی نہیں، کون کس کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ، بیوی شوہر کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے، حتیٰ کہ حد ہو گئی ہے اولاد باپ کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، مرید پیر کے سامنے، شاگرد دینی شیخ کے سامنے، اس سے بڑی بھی کوئی لعنت ہے؟
اور 10 روپے کی خاطر مارکیٹ میں جھوٹ بولے جاتے، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے؟ پچاس 100 کے نفع کی خاطر معذالہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچے جا رہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا کفار کا کام ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے، فرمایا میں تو مانتا ہی نہیں، رسول پاک فرمایا مومن ہو اور جھوٹ بولے، مومن ہو اور اللہ صدیق اکبر کی صداقت کے صدقہ ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہ کوئی آپ کی روزی بند کر دے گا، یا کسی کی جرت ہے کہ آپ کی روزی بند کر سکے؟ کوئی آپ کا کیا کر سکے؟ تو کیا مجبوری ہے، آپ جھوٹ کیوں بولتے؟ اور یہ یاد رکھے، جان بوجھ کے لعنت اٹھانا، توبہ کر لیں گے، یہ شیطان کے پنجے میں پھنسنے والی بات ہے۔ تجھے پتہ ہے کہ جان بوجھ کے جو بندہ جان بوجھ کے گناہ، پتہ ہے کہ میں لعنت اٹھا رہا ہوں، اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ پتہ ہے تجھے؟ سب سے بڑا شیطان کے جال کے اندر پھنسا ہوا شخص ہے وہ جو، یہ صرف جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی، اور کوئی نہیں اس کو کر لیتے بعد میں توبہ کر لے، یہ پیچھے کہیں اس مضمون پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی آیت یا کوئی حدیث، کہیں آپ پڑھ بھی آئے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ایک وار ہے جس میں بہت سارے لوگ اس نے تباہ و ہلاک کر کے رکھ دیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تو ان کے حق لائے تھے لیکن وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے، اللہ نے کسی کو اولاد بنایا ہی نہیں ہے۔ وما کان معہ من الہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے۔ اللہ دلیل کیا فرماتا ہے؟ اگر اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ ہوتا تو اذا ذهب کل الہ، تو ہر ایک خدا کی پھر کوشش یہی ہوتی بما خالق، بھائی جو میں نے بنایا ہے نا یہ میرے ہی تصرف میں چلے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی تخلیق کرتا نا، خدا جو ہوتا اس نے کہنا تھا فلاں فلاں مخلوق میری ہے، میرے آرڈر کے مطابق چلے گی، دوسرے خدا نے کہنا تھا نہیں بلکہ تو کون ہوتا ہے ان پہ اپنا آرڈر چلانے والا، میں کہ تجھ سے کم، میرا آرڈر ان پہ چلے گا۔ دیکھیں یہی ہے وَلَا عَلَى بَعْدُمْ عَلَى بَعْدٍ، تو ضرور ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتاتے، وہ خدا کہتا میرا قبضہ ہے اس پوری جہان پر، دوسرا کہتا نہیں میرا قبضہ ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو یہ سسٹم ہوتا، جب یہ ہوتا وہ بھی خدا تو جہان کب کا تباہ نہ ہو چکا ہوتا۔ فرمایا بت پرستو تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تو پاک ہے ان تمام باتوں سے جو وہ کافر بنا رہے ہیں۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے ہر پوشیدہ کو، اور شہادہ، اور ہر ظاہر کو۔ فتعالی، تو بلند و بالا ہے اللہ کی شان، اما یشرکون، ان بے ایمانوں کے شرک سے وہ ویسے ہی بڑا بلند و بالا۔ کل حبیب گزارش کرو، ربی اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھا دے، ما وہ عذاب، یوعدون، جس کا ان کافروں کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے، اگر میری زندگی میں یا اللہ وہ عذاب آنا ہو، مجھے تو نے دکھانا ہو، تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، مجھے ان ظالموں کے ساتھ ہے۔ اللہ 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 اکبر۔
وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اور بے شک ہم وَإِنَّ عَلَىٰ، اور بے شک ہم أَن نُرِيَكَ، اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ حبیب آپ کو دکھا دیں وہ عذاب، مَا نَعِدُهُمْ، جس کا ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وعدہ، لَقَادِرُونَ، ہم اس پہ قدرت ضرور رکھتے ہیں لیکن حکمتیں ہیں اس لیے تھوڑا مؤخر کر دیتے ہیں تاکہ حجت اتمام ہو جائے۔ جس نے ہمارے علم و قدرت میں ایمان کی طرف پلٹنا ہے وہ پلٹ آئے، یا جن کی نسلیں ادھر آنی ہیں وہ نکل آئیں ان سے، پھر ان کو ہلاک کریں گے، پھر ان کو ادفع، آپ دور فرمایا کریں، دفع کر دیا کریں، باللتی ہی احسن، سب سے اچھی بھلائی کے ذریعے، السیئہ، برائی کو۔ یہ وہی بات ہے جو شروع میں ہم نے آج کی ہے ذکر، کہ حبیب کوئی برا کر گیا نا، اگر وہ چل کے آ جائے نا تو بس آپ معاف فرما دیا، آپ معاف، اگر جس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن معال کچھ ایسے ہی جا کے نکلتا ہے تمام معانی کا۔ اس کو عقل نہیں ہے حبیب، کچھ نہیں ہوتا، جب چل کے آ جائے آپ درگزر فرما دیا۔ اور پھر ایسے ایسے لوگوں کو معافیاں عطا فرمائی ہیں کہ عقلاء کی عقلیں حیران و دنگ ہیں کہ یار اتنے بڑے ظالم کو بھی معاف فرما دیا، اتنے بڑے دشمن کو بھی معاف فرما دیا۔ اب اندازہ لیں، اس کی 20 مثالیں آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی ہم سے برائی کرتا ہے اور پھر معافی مانگنے آتا ہے، آپ اس کو رب کی رضا کے لیے معاف کر دیں، وہ پھر کرتا ہے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیں، بار بار کرتا ہے تو پھر اس کو دفع ہی کر دیں، پھر اس کو کیا ضرورت ہے جس نے معافی کوئی تماشا بنا رکھا۔ اس کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے کہ جو گناہ کر کے کوئی نہیں تب توبہ کر لیتے ہیں، پھر گناہ، پھر توبہ، پھر گناہ، فرمایا یہ بندہ تو اپنے رب سے معاذ اللہ مذاق کرنے والا ہے اور یہ ہلاک ہو جائے گا، اور یہ ہلاک ہو جائے گا۔ نحن عالم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یاسفون، یہ مشرک جو باتیں بنا رہے ہیں نا حبیب، ہمیں سارا ہی پتہ ہے۔ وقل، حبیب آپ یوں گزارش کیا کریں، پہلے ایک عقیدہ سن لیں پھر اس آیت کا ترجمہ، اس طرح چھوٹے بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں آنی بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے اس کائنات میں انسان معصوم ہیں، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، جو معصوم ہو اسے اسی طرح گناہ بھی، یعنی دوسرا خدا ہو جو معصوم ہو اس سے گناہ ہو، اور جتنے پیغمبر اور نبی ہیں وہ سارے معصوم ہیں، جتنے پیغمبر اور نبی ہیں، رسول نبی سارے، انسانوں میں نبی اور رسول کے سوا کوئی معصوم جو کسی کو کہے تو وہ بے دین ہے، گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے۔ یہ جو انبیاء کا پورا گروہ ہے نا معصومین کا، تو رسول پاک ان سب کے معصوم ہونے میں سردار ہے۔ گناہ تو ان میں سے بھی کسی سے نہیں ہوتا، تو جو معصوم ہونے میں ان کا بھی سردار ہو، تو جس سے گناہ نہیں ہوتا اس پہ شیطان کا تسلط بھی نہیں ہوتا، اس پہ شیطان کا تسلط بھی نہیں ہوتا۔ اب آیت آپ سمجھیں، رسول پاک پہ شیطان کا کوئی تسلط، رسول پاک تو سید المعصومین ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چھوٹے بڑے، انسانوں میں معصوم کون ہوتے ہیں؟ فقط نبی اور رسول۔ جو انسانوں میں رسولوں اور نبیوں کے علاوہ کسی کو معصوم کہے
یا دعا میں 14 معصوم کہے، سمجھ لو یہ بے ایمان ہے، سمجھ لو یہ بے ایمان ہے، یہ بد عقیدہ ہے، گمراہ شخص۔ اور ان تمام معصوم کا معنی کیا ہے؟ جب نبی اور رسول کو معصوم کہا جائے، جیسے دوسرا اسی طرح ان سے، اور ان ساری اس شان والوں کا سردار کون ہے؟ ہمارے آقا مولا مصطفیٰ سید المعصومین بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ یعنی معصوموں کا جو ایک پورا ایک گروہ ہے وہ حضور کی ذات پہ ختم ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی معصوم نہیں آ سکتا، کیونکہ معصومیت نبوت کے لیے شرط، نبی ہوگا تو معصوم ہوگا۔ جو کہے اب بھی آ سکتا ہے استغفر اللہ علیہ، اس نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا، وہ ایسا بے ایمان شخص۔ وقل، اے حبیب، یہ پوری نہیں ہو سکنی ہمیں درود شریف ہے، یہ عقیدہ انشاءاللہ آپ یاد کر کے آئیں گے، میں سوار شریف کوئی عقیدہ سن کے پھر آپ کو آیت پڑھوں گا، پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور پھر یہ جو پیر صاحبان ہیں ان کا بھی اچھا خاصا اس کے اندر اللہ کے فضل سے ان کی بھی تیاری ہے اسی آیت کے ضمن میں۔